کو مسلمان مرد عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر خود بھی عمل کرے اور آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ جو اس کے پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی ضرور اچھی ہوگی۔ تو میرے سامنے محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ کے نعمتیں استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، لازیدنکم، اللہ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ اور ولئن کفرتم، جو نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا عذاب، ان عذاب لشدید، اللہ کی قدر بہت سخت ہے۔ اسی طرح ہوا، پانی، چاند، سورج، ستارے، نباتات، زمین، آسمان، بہت ساری یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ جیسا کہ سورج ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، چاند ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، دن رات ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ہر چیز جو ہے انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تو ان میں سے دو چیزیں جو ہے چاند اور سورج، جس سے ہم تاریخوں کا سلسلہ جو چلتا ہے چاند کے حوالے سے، شمسی قمری مہینوں کے اعتبار سے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دن رات مہینے میں نے بنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ دن رات مہینے سال میں نے ترتیب دی، چاند میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا۔ تو اسی طرح یہ شمسی سال جو ہے اس سے بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے، قمری والے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ یہ سال اختتام پر ہے، شمسی سال جو ہے اختتام پر ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ سال اختتام پر جا رہا ہے، 2-3 دن بتایا ہے، تو ہم نے کیا کرنا؟ کیا جس طرح غیر مسلم سال کے موقع پہ کرتے ہیں، سال کی جو آخری رات ہے اس طرح، اور سال کا آخر کے جو وقت ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور نئے سال کے جو ابتدا ہوتی ہے، وہ جس طرح وہ خوشیاں مناتے ہیں، کیا ہم نے بھی ویسے مناتے؟ کیا ہم نے اور ان میں فرق کیا ہے؟ کیا ہمارے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کیسے زندگی گزارنی ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی جو ہے ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیل ہے، خوشی ہے یا غم ہے؟ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ تو یہ جو سال ختم ہونے والا ہے، شمسی سال جو ختم ہونے والا ہے، اسمی والا، جس کو ہم اسمی کہتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں یہ عیسائیوں کی طرف نسبت ہے، نہیں، میں نے پہلے کہا سورج اور چاند اللہ کی بنائی نعمتوں میں سے، اللہ کی نعمتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اس کے اندر کیا دیکھنا؟ جو 2024 جو ہے اس کی جو رات آئے گی، جیسا کہ 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قمری جو طریقے ہیں وہ مغرب کے بعد چینج ہوتی ہیں، شمسی اعتبار سے جو طریقے ہیں وہ رات 12 بجے کے بعد چینج ہوتی ہیں۔ تو جو 2024 اختتام ہوگا، 2025 کی ابتدا ہوگی، تو ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ کیا ہم جس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہم نے اس کو راضی کرنا یا شیطان کو راضی کرنا؟ کیا ہم نے اپنے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے یا ہم نے شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ اس لیے فرمایا لائن شکرتم، جس کی نعمتیں کہتے ہیں جس کا کھاؤ اسی کے کیا کرنا ہے؟ کھائیں ہم اللہ کا، پیے ہم اللہ کی نعمتوں میں سے، یعنی ہم اللہ کی جو نعمتیں حق آتی ہیں وہ استعمال کرے، پورے جسم کے اندر نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جب وقت آئے شکر ادا کرنے کا تو ہم کسی اور کے طریقے پہ چلیں، کیوں؟ جس کا کھائے اسی کے من کر۔ تو اس لیے یہ جو دن آئیں گے، سال اختتام ہوگا، نیا سال شروع ہوگا، شمسی اعتبار سے ہم نے اس کے اندر اپنا محاسبہ کرنا ہے، میں نے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے
کہ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے وہ میں نے کیسے گزارا، کیا میں نے نماز کی پابندی کی، کیا میں نے قرآن پاک کو پڑھا، ذکر اذکار کیا، کیا میری وہ زندگی کیسی تھی، کیسی زندگی گزاری میں نے، لمحہ فکریا کیا کھویا کیا پایا، وہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو جو عقل مند دنیا کا اصول ہے، جو تاجر حضرات ہیں وہ سال بعد دیکھتے کہ پچھلے سال ہم نے یہ اتنی آمدن ہوئی، اتنا نقصان ہوا، آئندہ سال ہم نے ایک نئی پلاننگ کرنی۔ اسی طرح میں اور آپ جو ہے اپنی زندگی کی نئی پلاننگ کرنی، نیا سال مطلب کہ نیا ایک ارادہ کرنا ہے، نئی پلاننگ کرنی ہے، نیا پروجیکٹ تیار کرنا ہے کہ پہلے جو غلطیاں ہو گئی اس کی میں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے پیشانی کو رکھ کر ندامت کے آنسو بہانے، اس کو تو پتا ہے نا، اس کے سامنے میں نے اپنے آنسو بہانے کے، یا اللہ گزشتہ سال جو ہم سے غلطی ہوگی، یہ جو دن رات جو سال گزرا ہے، جو کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ آئندہ میں ایسا وعدہ کرتا ہوں، تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نماز با جماعت نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں گا۔ نماز با جماعت بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ارادہ کرے کہ اللہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں فرق ہے، نماز با جماعت کو ادا کرنا، ایک ہوتا ہے تکبیر اولیٰ۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب کہ جب اقامت کہی جاتی ہے ہم صفوں میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب یہ ہم ارادہ کریں گے نا کہ اللہ آئندہ انشاءاللہ یہ جو سال شروع ہوگا، انشاءاللہ یہ پورا سال میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے میں نے قرآن پاک کے اندر سستی کی، میں نے سیکھنے میں سستی کی، نماز کو پڑھنے میں سیکھنے میں سستی کی، نیکی کے کام جو تھے اس کے اندر میں نے غفلت برتی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو نیا سال ہے، ایک میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں گا، نماز با جماعت پڑھوں گا جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں گا۔ دوسرا میں نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اپنے بچوں کے اندر بھی ماحول پیدا کرنا ہے، گھر کے اندر بچوں کو بھی اس طرف لگانا ہے، گھر کے اندر بھی نماز کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے پرانی جو ہے گزشتہ سال کی کمیاں اور نئے سال کا لاہ عمل، پرانی ارادہ کہ میں نے نئے سال میں یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے تاکہ میں دنیا سے جانے کے بعد جب میں نے اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگا دیا، میں دنیا سے چلا گیا، وہ نماز پڑھے گا، خدا کی قسم میرے قبر میں درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ میں نے اس کو قرآن سکھا دیا، میں دنیا سے چلا گیا، پھر دنیا سے جانے کے بعد میرے اولاد جو قرآن پڑھنے والی ہوگی، میرے درجات بلند ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے اندر نرمی کر دی جائے، تو فرشتوں نے نرمی کر دی، کمی کر دی۔ تو وہ اس شخص نے پوچھا کہ بھائی مجھے تو بڑا سکون آ گیا، کمی کیوں کی گئی؟ کہا کہ تیرے اولاد میں سے تیری اولاد نے تیرے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے، اصال ثواب کیا ہے، اللہ کو وہ تیرے اولاد کا پڑھنا، صدقہ جاریہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے اوپر عذاب کم کر دیا جائے، سختی کم کر دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان کی اولاد اس قابل ہوگی، اگر اپنی اولاد کو یہ سارا کچھ سکھا کے جائے گا تو وہ جیسے جیسے عمل کرتی رہے گی، ماں باپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے پلاننگ نئے سال کا، یہ نہیں کہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں یہاں پہ شغلیہ آگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ کو یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج کا یہ موضوع جو ہے، عنوان جو ہے، یہ یہی ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ میں نے اپنے جو نیا سال شمسی شروع ہونے والا ہے، ابھی بھی 2 دن میں جو گزر گیا، اس کے اوپر اللہ سے ندامت کی کہ اللہ میں سے یہ غلطی ہوگی، میں سے کمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تو میرے طرف ایک گرٹ آئے گا، میں ایک ہاتھ آؤں گا، تو میرے طرف چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک شخص بت کی پوجا کرنے والا یا سنم کہتے کئی سال گزر گئے، یا سنم کہتے اونگ آئی، نیند آئی، اس کے منہ سے نکلا یا سمجھ، اللہ فوراً متوجہ، ہاں میرے بندے کیا ہوا؟ بندے میں حاضر ہو، تم نے کہا
تو وقت کے پیغمبر نے کہا یا اللہ اس نے تو تجھے یاد نہیں کیا، وہ تو سویا ہوا تھا اونگ میں. کہا کہ کیا اونگ میں نیند میں یاد کیا؟ میرا نام تو لیا ہے نا، میرا نام تو لیا ہے نا. تو اللہ کو اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ جو دن اور رات ہے، وقت گزر جانا، یہ برف ہے، برتن میں ڈالیں گے پھر بھی پگھلے گی، پھٹے میں رکھیں گے پھر بھی پگھلے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس برف کو قیمتی بنانا ہے، اس کو برتن کے اندر ڈالنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہے. یہ جوانی جو ہے یہ ہم نے اس طرح گزارنی ہے کہ جس سے اللہ عرش سے راضی ہو جائے، وہ مد خضرہ میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، پھر ہماری زندگی کامیاب ہے، پھر ہماری زندگی کامیاب ہے. اگر ہم نے ایسے گزار دی تو پھر یہ برف کیچڑ بن جائے گا، نہ کسی کام کا نہیں. ایسے پانی کے اندر کیچڑ کھڑا کھڑا ایک دن پانی اس کو چوس لے گا. اسی طرح قبر کے اندر ہم نے جانا، ہم نے اپنے بڑوں کو قبر میں اتارا، انہوں نے اپنے بڑوں کو اتارا، ہم نے بھی کسی نے اتارنا ہے. تو ادھر تنے تنہا ہونا ہے. جو اچھے اعمال جو بویا وہی کاٹنا ہے. برے اعمال کرے قبر میں سکون ملا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. جو زمین کے اندر بیج ڈالے وہی فصل کاٹنی، اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ ضابطہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو نیا سال گزر رہا ہے اس کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں، نئے سال کے اندر رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھ کے خدا کی قسم پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ سے مانگی، اللہ جو دن گزر گئے، یہ سال گزرا، اللہ کو معاف فرما دے. آئندہ میں نیت تو کروں نا کہ اللہ میں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا. جن کے بچے جو بڑے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو دین کی طرف لگاؤں گا، نماز کی طرف لگاؤں گا، اپنے بچوں کو خواتین کو نماز کا ماحول دوں گا، ان کو دین سکھاؤں گا. خدا کی قسم جب بھی ہم عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ عرش سے خوش ہوگا. گنبد خضرہ میں آپ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا جو کچھ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.